الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پر اعلانیہ فرما دی کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شکل میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر پہلو سے نمونہ ہے، یعنی پیدائش سے اگر آپ شروع کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم بچے کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے، لیکن آپ نے سخت محنت بھی کی معاشی، اور مکے کے گرم موسم کے اندر بھیڑ بکریاں چرائیں، پھر آپ نے بزنس سیلز مین کی حیثیت سے تجارت کے پیشے کے ساتھ وابستہ ہو کر لوگوں کا مال لے کر گئے اور بیچا، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی تو پھر ان کے مال کو لے کے جاتے رہے۔ کئی پہلوؤں سے، یعنی ایک یتیم کی حیثیت سے بھی آپ نے ثابت کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ یتیم بس بیٹھ جائے اور کہے کہ بس میں تو یتیم ہوں اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے، ہرگز نہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا اور آپ کو اللہ نے اپنا پیغمبر نامزد کر دیا، اپنا رسول نامزد کر دیا، آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا اور آپ کو ایک اسائنمنٹ دی، اور وہ اسائنمنٹ کیا تھی؟ وہ تھی کہ اللہ کو بڑا کرو۔ سورہ مدثر بالکل ابتدائی صورتوں میں سے نازل ہونے والی صورت ہے۔ سب سے پہلی آیت میں تو یہ بیان کر دیا کہ وہ اللہ جس کو تم خالق تو پہلے ہی مانتے ہو، وہی تمہارا رب ہے۔ اور یہ بڑا انقلابی پیغام تھا، اس لیے کہ عربی زبان میں لفظ رب اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا، جبکہ لفظ اللہ اللہ کے لیے بنا تھا، لیکن لفظ رب سرداروں کے لیے بنا تھا، غلاموں کے آقاؤں کے لیے بنا تھا۔ کئی دفعہ میں نے عرض کیا ہے کہ اگر یہ کہنا ہو کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کا آقا تھا تو آپ کے پاس عربی میں اور کوئی لفظ نہیں ہے سوائے رب کے۔ کانا امیہ رب بلال، امیہ حضرت بلال کا رب تھا۔ سورہ یوسف میں ہم دیکھتے ہیں کہ عزیز مصر جس کے غلام تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اس کو بھی رب کہا گیا ہے۔ خود حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہے انہ ربی، جب اس کی بیوی نے انہیں دعوت گناہ دی تو انہوں نے کہا انہ ربی، تیرا شوہر میرا آقا ہے، احسن مثوایا، اس نے مجھے بہت اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے، اور اگر میں یہ حرکت کروں تو بڑا ظلم ہوگا، اور انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے، کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ اور پھر واضح طور پر فرما دیا سورہ مدثر میں کہ ربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو۔ اور پھر آگے چل کر سورہ شورى میں دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ اعلان کر دو، قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، کہو، اعلان کرو کہ میں یقین رکھتا ہوں اس پر جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں۔ ایک ہوتی ہے عدل کی نصیحت کہ زیادتی نہ کیا کرو، لوگوں کی حقوق غصب نہ کیا کرو، ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو، ایک دوسرے کا حق نہ مارا کرو۔
والدین کے حقوق ہیں، بھائی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، یہ کیا ہے؟ والدین کا حق ہے۔ اپنے گاہکوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، یہ کیا ہے؟ گاہکوں کا حق ہے۔ اور اسی طرح گاہکوں کے اوپر بھی مالکوں کو، جو دکاندار ہیں، بیچنے والے ہیں، ان کے حقوق ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں، وہ ناپ تول میں کمی نہ کریں، اور یہ ان کو پیمنٹ میں جان بوجھ کر کوئی پھٹا ہوا نوٹ، کوئی کھوٹا سکہ جو ہے وہ انہیں نہ دیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دکاندار کا حق ہے جو آپ کو مال دے رہا ہے۔ تو پہلے ہی دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات واضح ہو گئی، اور کل 21 قمری سالوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آبجیکٹو اچیو کر لیا، وہ مقصد حاصل کر لیا، وہ اسائنمنٹ پوری کر دی، مشن کی کمپلائنس کر دی۔ الفاظ جو بھی استعمال کریں مفہوم تو ایک ہی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے سلسلے میں کیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشن میں، آپ کی اس سٹرگل میں، ہمیں بڑے واضح جو ہیں وہ لینڈ مارکس نظر آتے ہیں۔ مثلا پہلے 3 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا بھی اعلان نہیں کیا اور لوگوں کو بھی سر عام دعوت نہیں دی۔ بالکل نیچرل طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے اور اپنی بیوی سے بات کی۔ گھر میں جو 2 جوان لڑکے تھے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے کزن چھوٹے بھائی، اور آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے تذکرہ کیا، وہ بھی ایمان لے آئے۔ اپنے جگری یار دوست، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اہم معاملہ انسان کو پیش آتا ہے تو وہ آ کر اپنے جو گھر کے لوگ ہیں اور اپنا جو اصلی دوست ہوتا ہے اس سے آ کر ذکر کرتا ہے، آپ نے ذکر کیا، وہ بھی ایمان لے آئے، اور پھر ان کی دعوت پر کچھ اور لوگ بھی ایمان لے آئے۔ تو اولاً جب قرآن مجید میں حکم آیا کہ انذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو کھانے پر بلایا اور ان کے سامنے دعوت رکھی۔ لیکن ابو لہب نے، جو آپ کا تایا تھا سگا، اس نے آپ کی بات سنی نہیں، نہ کسی کو سننے دی، شور اتنا مچایا کہ آپ کوئی بات نہیں کر سکے۔ 2 ہفتے کے بعد آپ نے پھر کھانے پہ بلایا۔ اس مرتبہ لوگوں نے بات سن لی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ لوگ ہنس پڑے کہ لو جی یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ ان کے ساتھی۔ اس کے بعد حکم ہوا ہے کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، کہ جس چیز کا آپ کو حکم ملا ہے آپ اب اسے ڈنکے کی چوٹ کہہ دیں، اعلان کر دیں اس کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے۔ یہ صفا وہی پہاڑی ہے جو صفا مروہ، جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا ہے، تو ہم جو سعی ہے وہ صفا سے شروع کرتے ہیں، پھر مروہ کی طرف جاتے ہیں، پھر مروہ سے صفا کی طرف، یہی وہی پہاڑی ہے کہ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ گئے۔ اور مکے کا یہ عام دستور تھا کہ جب کسی شخص کو کوئی اہم بات بتانی ہوتی تھی لوگوں کو، تو وہ کسی اونچے مقام پر چڑھ کر اپنے کپڑے پھاڑ دیتا تھا تاکہ دور سے نظر آئے، اونچا ہونے کی وجہ سے بھی نظر آئے اور کپڑے پھاڑنے کی وجہ سے نمایاں ہو جائے، توجہ ہو سب کی اس کی طرف۔ اور وہ ایک نعرہ لگاتا تھا، وا صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے، یعنی میں کوئی اہم اعلان کرنے والا ہوں، آ جاؤ سنو میری بات، میں تمہیں کوئی وارننگ دینا چاہتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس طریقے کا ولگر پہلو تھا وہ نکال لیا کہ آپ نے کپڑے نہیں پھاڑے، البتہ آپ کوہ صفا پر بھی چڑھے اور آپ نے وا صباحا کا نعرہ بھی لگایا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ بھئی اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ضرور مانیں گے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ نے سن لو کہ اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر نامزد کیا ہے اور مجھ پر اپنا کلام نازل کیا ہے، اور یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے۔ 3 باتیں، وہ اللہ جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا خالق ہے وہ تمہارا رب ہے، میں اس کا رسول ہوں، قرآن مجید میری رسالت کی دلیل ہے، اور یہ کل زندگی نہیں ہے، یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے۔ اب پھر ابو لہب نے شور مچایا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، تبا لک یا محمد۔ گالی سے عام طور پر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ شاید کو ماں بہن کی گالی ہو تو وہی گالی ہوتی ہے، لیکن اس نے کہا کہ جسے پنجابی میں کہیں گے ٹوٹ پینیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی کہ کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا، یعنی ہمارا وقت ضائع کر دیا تم نے۔ ابو جہل نے اس موقع پر کہا کہ ہاں اگر تم کہو کہ لشکر حملہ اور ہونے والا ہے وہ تو مانیں گے، لیکن تمہاری یہ بات نہیں مانیں گے۔ بہرحال رفتہ رفتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے رہے لوگ، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ آج 10 آدمی ایمان لے آئے، کل 5 لے آئے، پرسوں 20 لے آئے، نہیں، بٹ بائی بٹ، 1 بائی 1 لوگ ایمان لاتے رہے۔ ہمیشہ دنیا میں یہ ہوتا رہا ہے کہ نئی بات جو ہوتی ہے اس کو قبول کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو ذرا نیچے ہوتے ہیں، معاشی اعتبار سے نیچے، آزادی کے اعتبار سے کسی کے ماتحت، یا نوجوان جو بڑوں کے ماتحت ہوتے ہیں، ابھی انہوں نے زندگی کے گرم سرد کو چکھا نہیں ہوتا۔ عام طور پر ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی نوجوان اپنی مرضی کی شادی کرنا چاہتا ہے، والدین اس کو سمجھاتے ہیں اپنے تجربے کی روشنی میں، کبھی کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ جی یہ خاندان اچھا نہیں لگتا، کچھ کہتے ہیں کہ لڑکی کے چال چلن اچھے نہیں لگتے، لیکن نوجوان ہوتا ہے وہ ان کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے، بس جو بات اچھی لگی اس کو قبول کرتا ہے۔ غلام جو پس رہے ہیں اپنے مالکوں کے ہاتھوں، یعنی ان کو کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے کہ اچھا ہم تو پہلے مار کھائے رہے ہیں اور کیا ہو جائے گا، شاید اس میں ہمارے لیے کوئی روشنی ہو، شاید ہمارے لیے کوئی عافیت کا سامان ہو، لہذا وہ بھی قبول کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں جہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت ابوبکر تھے، پھر حضرت عثمان ایمان لائے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، یعنی یہ بڑے لوگ بھی ایمان لائے بلا شبہ، لیکن کچھ نوجوان بھی اسلام لائے۔ ایک خاندان تھا مکہ مکرمہ میں، یعنی مکہ مکرمہ صرف ایک قبیلے کا شہر تھا، وہاں پر صرف کرشی رہ سکتا تھا، یا کرشی کا غلام رہ سکتا تھا، یا کرشی کا حلیف رہ سکتا تھا۔ آج بھی آپ جائیں سعودی عرب میں، آپ نے کوئی جاب کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، تو آپ کو کوئی نہ کوئی کفیل چاہیے، وہ کفیل آپ کو پروٹیکشن دے تو آپ ایک چھوٹا سا کاروبار کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو راستے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، عورتیں ہیں، کچھ سامان بیچنے والی، یا کچھ مرد ہیں کچھ بیچنے والے، جو ہی پولیس آتی ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے۔ کس لیے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بغیر کفیل کے آپ وہاں پر کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ایک خاندان تھا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، حضرت یاسر، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ، اور پھر ان کے بیٹے حضرت عمار ابن یاسر۔ یہ ایک بڑا نیک خاندان تھا، لیکن یہ کسی کا حلیف تھا، یعنی کسی کی پروٹیکشن میں تھا، وہ حلیف تھا ابو جہل کا، لہذا ابو جہل کو بھی ان پر اختیار حاصل تھا۔ پھر اب کیا ہوا، یہ تشدد کا سلسلہ شروع ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر تو چونکہ بنو ہاشم تھے، اور بنو ہاشم میں صرف ابو لہب چونکہ وہ تایا تھا، وہ تشدد کر سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لہذا وہ
اور اس کی بیوی تو تشدد کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے، آپ پر پتھر بھی پھینکتے رہے، آپ کو زخمی بھی کرتے رہے، آپ کے راستے میں کانٹے بھی بچھاتے رہے، باقی کوئی باہر کا آدمی آپ پر دست درازی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن باقی صحابہ، اس میں جو غلام تھے ان کے مالکوں نے ان پر تشدد کیا، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کسی کے زیر سایہ تھے ان پر ان کے جو بھی پروٹیکٹرز ہیں انہوں نے ظلم کیا، تو آل یاسر پر ابو جہل نے ظلم کیا، اور اس نے اس خاندان کو بلایا اور ایک جگہ پر ان سے کہا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، بتاؤ محمد کون ہے۔ تو انہوں نے صاف صاف کہا، حضرت یاسر نے اور حضرت سمیہ نے، کہ اللہ ہمارا رب ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ابو جہل نے ان کو تشدد کرنا شروع کیا، تشدد کرتا اور پوچھتا اب بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ وہ ڈٹے رہے اس بات پر کہ رب اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برچھا مار کر شہید کر دیا، بیٹے کے سامنے ان کو برہنہ بھی کیا اور شہید بھی کیا۔ اور جو ظلم اس نے حضرت یاسر پر کیا وہ تو شاید تاریخ میں ریپلیکیٹ ہی نہیں ہوا۔ اس نے 4 اونٹ منگوائے، طاقتور اونٹ، ایک اونٹ کے ساتھ ان کا ایک ہاتھ باندھا، دوسرے اونٹ کے ساتھ دوسرا ہاتھ باندھا، تیسرے اونٹ کے ساتھ ان کا ایک پاؤں باندھا، اور چوتھے اونٹ کے ساتھ ان کا دوسرا پاؤں باندھا، اور چاروں اونٹوں کو مخالف سمت میں ہانک دیا، زندہ جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ یعنی سوچتا ہے انسان تو انسان کانپ جاتا ہے۔ یہ ہوا۔ اب بیٹا عمار ابن یاسر، اس کی ہمت جواب دے گئی، یعنی ماں باپ کو شہید کر کے جب ابو جہل ان کی طرف بڑھا تو انہیں تو کلمہ کفر کہہ کے جان چھڑا لی، اور سیدھے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول مجھ سے تو جو برداشت نہیں ہوا، میں تو غلطی کر بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا تمہارا دل تو ایمان پر مطمئن تھا؟ انہوں نے کہا بالکل۔ انہوں نے کہا کوئی حضرت بلال کا آقا تھا امیہ بن خلف، اس نے، جو لوگ بھی سعودی عرب گئے ہیں، عام طور پر ہم ریگستان کہتے ہیں اس کو، لیکن وہ ریگستان نہیں ہے، یعنی پتھریلی اور نوکیلی زمین ہے اور اوپر سے ریت ہے۔ اب ریت دھوپ میں گرم ہو جاتی ہے اور نوکیلے پتھر جو ہے ویسے ہی آپ کو جسم کو چھیل دیتے ہیں، تو وہاں پر وہ رسی باندھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹتا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد پوچھتا تھا ہوش ٹھکانے آ گئے تمہارے؟ کون ہے تیرا رب؟ میں ہوں کہ اللہ ہے؟ تو حضرت بلال کہتے تھے احد، ایک ہے تو نہیں ہے۔ وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ بھئی اس کا کچھ کرو، تو حضرت ابوبکر گئے امیہ بن خلف کے پاس، تو اس سے کہا کہ میں تمہارا یہ غلام خریدنا چاہتا ہوں، کتنے پیسے لوگے؟ اس نے بڑی ہیوی پرائز جو ہے بتائی، اسی وقت اس کو منہ مانگے دام دے کر حضرت ابوبکر نے حضرت بلال کو خریدا آزاد کر دیا۔ نوجوانوں کی طرف آئیے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی۔ اب کسی نیک دل بچے کے لیے یہ بہت بڑا امتحان ہے، مارا نہیں پیٹا نہیں، بھوک ہڑتال کر دی کہ جب تک سعد اپنے آبائی دین پر واپس نہیں آئے گا میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر درخواست کی کہ اللہ کے رسول میں ایک عجیب مشکل میں پھنس گیا ہوں، آپ میری ماں کے لیے دعا کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو بھی ایمان کی توفیق نصیب فرما دی۔ ایک نوجوان تھے مصعب نامی، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکے کے انتہائی خوش پوش نوجوان تھے، ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا،
سارا مال جو تھا وہ ان کے چچا کی کسٹڈی میں تھا، لیکن چچا نے اپنے اس بھتیجے کی پرورش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی. شام سے جوڑا سل کے آتا تھا. جیسے جواہر لال نہرو کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے کھدر پہننا شروع نہیں کیا تھا اور سوٹ پہنتے تھے تو ان کا سوٹ جو تھا وہ پیرس کا سلا ہوا ہوتا تھا. ظاہر ہے انڈیا کی موسٹ ارسٹوکریٹ فیملی تھی، ہی کوڈ افورڈ. تو ایسے ہی مالدار تھے، شام سے جوڑا سل کے آتا تھا اور اتنا پرفیوم لگاتے تھے کہ جس راستے سے گزر جائیں لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ ہو نہ ہو آج یہاں سے مصعب گزرا ہے رضی اللہ تعالیٰ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو چچا نے منع کیا، بعد آ جاؤ. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. تو چچا نے کہا کہ یہ ساری جو عیش تم کر رہے ہو یہ تو تم اپنے اس باپ کی کمائی سے کر رہے ہو جس کا دین تم نے چھوڑ دیا ہے، تو یہ بھی چھوڑ دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا چچا جان میں چلا جاتا ہوں. تو گھر سے نکلنے لگے، چچا نے کہا کہ یہ کپڑے جو تم نے پہن رکھے ہیں یہ بھی تو اسی مشرک باپ کی کمائی سے ہیں، یہ بھی اتار دو. کپڑے بھی اتروا کر گھر سے دھکا دیا. اور آپ نے سن رکھا ہوگا کہ غزوہ بدر کے شہیدوں کو جب دفن کیا جا رہا تھا، چونکہ شہید کو کفن نہیں پہنایا جاتا، اس کے اپنے کپڑے ہی کفن ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے کہ اللہ کے رسول ہمارا ایک ساتھی شہید، اس کے جسم پر ایک چھوٹی سی چادر ہے اور وہ اتنی چھوٹی ہے کہ اگر ہم سر ڈھانپتے ہیں تو اس کے پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں اور اگر پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سر پر کپڑا ڈال دو اور پاؤں گھاس سے ڈھانپ کر دفن کر دو. یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. آج جو میں اور آپ مسلمان ہیں، اور بجا طور پر ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ دین ایسے ہی نہیں آیا، ایسے ہی نہیں پھیلا. اس پر ہمارے بڑوں کی، صحابہ کرام کی خون ہے اس کی جڑوں کے اندر. تو یہ ان پر تشدد ہوا. تشدد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے چٹائی میں لپیٹ کر دھونی دے دی، آگ لگا دی اس کو، جس سے دھوئیں کی وجہ سے ان کا دم گھٹ گیا، لیکن اللہ نے زندگی رکھی تھی، بچ گئے. جس کا جو بس چلا اس نے کیا. یہاں تک کہ سن 5 نبوی میں، یعنی نبوت کے 5ویں سال جب تشدد بہت زیادہ بڑھ گیا تو سورۃ العنکبوت میں ایک آیت آ گئی، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ ایایا فاعبدون. اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بہت کھلی ہے، لیکن تمہیں عبادت میری ہی کرنی ہے. یعنی یہاں ممکن نہیں تو وہاں چلے جاؤ، وہاں ممکن نہیں تو وہاں چلے جاؤ، میری زمین وسیع ہے. لہذا صحابہ اکرام کی ایک جماعت ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی. حبشہ ابیسینیا جسے آج آپ کہتے ہیں، وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا لیکن نیک دل تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معروف تھا کہ بڑا نیک آدمی ہے. قریش نے ان کا پیچھا کیا اور قریش نے بھی اپنا ڈیلیگیشن بھیج دیا حبشہ کے پاس کہ ہمارے کچھ مجرم جو ہیں وہ بھاگ کر تمہارے پاس آ کر پناہ گزین ہو گئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کرو. لیکن نجاشی نے جو بادشاہ تھا وہاں کا، اس نے حوالے نہیں کیے بلکہ باقاعدہ ہیئرنگ کی. مسلمانوں کو بھی بلایا، مہاجرین کو، اور ادھر سے جو نمائندہ آیا تھا اس کو بھی بلایا. پوچھا کیا الزامات ہیں آپ کے؟ انہیں اپنے الزام بیان کیے اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کا جواب دیا کہ ہم ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، ہم
بتوں کو پوجا کرتے تھے، ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، جو بھی ان کے ظلم کی فہرست تھی وہ بتائی. تو اللہ کے ایک بندے نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان تمام چیزوں سے نکالا اور ہم اب ان کے پیروکار ہیں. تو ابو سفیان نے بڑی ہوشیاری دکھائی، نجاشی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان سے پوچھو نا ذرا یہ عیسیٰ کے بارے میں ان کا کیا تصور ہے. یعنی عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور مسلمان تو نہیں بیٹا مانتے. یہ پوچھو نا ذرا کیا ہے. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات جو کی تو پڑھ کر سنا دی. ان کے ہم یہ کہتے ہیں، اور اس میں بڑے صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں تھے. اب جو انہوں نے چال چلی تھی وہ یہ تھی کہ یہ کہیں گے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں، ہم کہیں گے دیکھو تمہارے خدا کو یہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اس کا اثر الٹا ہوا. تو نجاشی نے کہا ایک دن کا اٹھا کر کہ بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ عیسیٰ تنکا بھر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے. مایوس ہو گئے. قریش کا وفد واپس آ گیا اور نجاشی نے ان کو ان کے حوالے نہیں کیا. کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ایک چال چلی. جب سورہ نجم نازل ہوئی تو ایک چال چلی انہوں نے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھ کر سنائی اور اس کے آخر میں آیت سجدہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے، صحابہ سجدے میں گرے اور بے اختیار قریش بھی سجدے میں گر گئے. تو انہوں نے اس کو اب الٹا رنگ دیا کہ بس ہماری محمد کے ساتھ صلح ہو گئی ہے، واپس آ جاؤ. اور وہ واپس آ گئے بیچارے صحابہ. یہاں کے پتہ چلا کہ کوئی صلح نہیں ہوئی. پھر دوبارہ جو ہے وہ دوسری ہجرت حبشہ ہوئی ہے. یہ تو تھا معاملہ صحابہ کرام کے ساتھ. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا کہ ابو طالب خاندان کا سربراہ تھا، خاندان بنو ہاشم کا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آؤٹ رائٹ پروٹیکشن دی. اور یہ آج بھی دیہاتوں میں یہ نظام آج بھی ہے کہ ہر شخص اپنے خاندان سے پہچانا جاتا ہے. میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے کہ اپنے کسی دوست کے ہاں آپ اس کے گاؤں جائیں اور کوئی شخص گزر رہا ہو، آپ پوچھیں کہ یہ کون ہے، تو پہلے اس کے خاندان کا بتائے گا کہ یہ رائی ہے کہ راجپوت ہے کہ ڈوگر ہے کہ گجر ہے، پھر اس کا نام بتائے گا، گجراں دا، رائیاں دا، راجپوتاں دا. یہ کیا ہے؟ یہ خاندانی نظام کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے جو جہاں جہاں خاندانی نظام انٹیکٹ ہے وہاں یہ موجود ہے. اور شہروں میں اب چونکہ وہ نظام انٹیکٹ نہیں ہے لہذا شہروں میں کوئی تصور نہیں. کوئی شخص جو مرضی ہو وہ پیسوں سے مکان خریدے آپ کے برابر والا اور بورڈ لگا لے اس پر حاجی صاحب، چودھری صاحب، سید صاحب، شاہ جی، جو مرضی لکھ لے، تو آپ اس کو عزت دیں گے. آپ کہیں گے جی سید بادشاہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ سید بادشاہ تو ہوتا ہی نہیں. دیہات میں ایسا نہیں ہو سکتا. ہر شخص کی آئیڈینٹی ہے، یا شہر میں آئیڈینٹی نہیں ہے. ابو طالب نے بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آؤٹ رائٹ پروٹیکشن دی، اور قریش کے بار بار مطالبے کے باوجود بھی ان سے کہا خبردار یہ ہمارا بچہ ہے، میرا بچہ ہے، خبردار تم نے ہاتھ لگایا. قریش کا تقاضا یہ تھا کہ یہ ہمارا مجرم ہے معاذ اللہ، اس کو ہمارے حوالے کرو. ابو طالب نے کہا نو وے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو قریش نے کہا کہ پھر ہم تمہارے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیں گے. ابو طالب نے کہا کر دو، اور بائیکاٹ ہوا. 3 سال کا بائیکاٹ ہے جسے شیب ابی طالب کے نام سے آپ نے سن رکھا ہوگا، پڑھ رکھا ہوگا ٹیکسٹ بک کے اندر. پورا بنو ہاشم قید کر دیا گیا 2 پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ گھاٹی میں. ادھر بھی اونچا پہاڑ، ادھر بھی اونچا پہاڑ، ادھر بھی پہرا، ادھر بھی پہرا. کھانے پینے کی چیزیں بھی اندر نہیں جا سکتی. 3 سال 3 دن بھی ہوں تو وہ بھی مشکل ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں نا کشمیر میں آج 67واں دن ہو گیا ہے، 67th ڈے. کیا حال ہو رہا ہوگا ان کا. ہم تو مزے سے بیٹھے ہیں نا، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں.
فلمیں دیکھ رہے ہیں انڈیائی کی، کوئی آنسو بھی نہیں ہے ہمارے پاس بہانے کے لیے، آتے ہی نہیں، کوئی درد ہے ہی نہیں ہمارے دل میں. لیکن وہ 3 سال کا مقاطع ہوا. صرف 2 افراد کے بارے میں آتا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی چونکہ اندر ہی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اگرچہ وہ بنو ہاشم میں سے نہیں تھی لیکن انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا، ابھی بندے چلی گئی. ان کے بھتیجے تھے حکیم ابن حزام، بعد میں ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ رات کے اندھیرے میں پہاڑ کراس کر کے کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے آتے تھے، اور حضرت ابوبکر کی بیٹی، حضرت ابوبکر بھی ساتھ تھے باوجود اس کے کہ وہ بنو ہاشم میں سے نہیں تھے، وہ بھی ساتھ اندر تھے. تو وہ کہیں چھپ چھپا کر رات کے اندھیرے میں بکریوں کا دودھ دو کر بچوں کے پینے کے لیے دودھ پہنچا جاتی تھی. یہ کل راشن تھا وہاں پر. 3 سال جب گزرنے کو آئے تو کچھ لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈالا. ایک نے دوسرے سے کہا یار یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اس نے کہا کہ ہاں خیال تو میرا بھی یہی ہے. اس نے تیسرے سے کہا، اب ظاہر ہے یعنی وہاں پر ایک نظام بڑا مضبوط تھا، قبیلے کا نظام، قبیلے کا فیصلہ ہے، اس کے خلاف کوئی ایکٹ نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال آہستہ آہستہ وسپرنگ شروع ہوئی اور کچھ لوگ جو ہے وہ آمادہ ہوئے. اور اللہ کا کرنا کیسا ہوا کہ خانہ کعبہ کے اندر جو انہوں نے ڈاکومنٹ لٹکایا تھا بنو ہاشم کے خلاف بائیکاٹ کا، اس کو بھی دیمک چاٹ گئی تھی. لہذا وہ نل اینڈ وائڈ ہوا، اور محرم سن 790 میں یہ مقاطع شروع ہوا، بائیکاٹ شروع ہوا، اور محرم سن 1090 میں یہ ختم ہوا. 790 سے لے کر 1090 تک محرم سے میں یہ باہر آئے ہیں. اور پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے 2 صدمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے پڑے. بعض روایات کے مطابق ابو طالب کا انتقال شیب ابی طالب کے دوران ہو گیا تھا، لیکن بعض روایات کے مطابق وہ حضرت خدیجہ کے انتقال سے چند روز پہلے ہوا. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال رمضان سن 1090 میں ہوا، یہ کنفرم ہے. ابو طالب کے انتقال کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا. ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا ابو طالب کے انتقال کے بعد. ابو لہب کو اول روز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی خار تھی، یعنی مختلف موقعوں پر ظاہر ہوتا رہا. اور جیسا کہ ہر جگہ ہوتا ہے کہ جو نیگیٹو مینٹیلٹی کا آدمی ہوتا ہے، دشمن ہوتا ہے، وہ اپنا اچھا جسچر دکھاتا ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس نے اپنی ایک لونڈی جو ہے جس نے خوشخبری دی جا کر کے آپ کے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، اس کو آزاد کر دیا اچھا جسچر دکھانے کے لیے. اب پھر اس نے یہی کیا کہ اولاً پہلے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اس نے آتے ہی 2 ہفتوں کے اندر اندر، میں نے کئی دفعہ بیان بھی کیا ہے، ابھی اسی ہفتے کے دوران میں نے اکثر سیرت کا دوبارہ مطالعہ کیا. ایک بڑی مشہور کتاب ہے سیرت النبی پر، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پہلے اس نے اچھا جسچر دکھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیثیت کو کنٹینیو کیا، اور پھر اس نے ایک مرتبہ باقاعدہ بنو ہاشم کا کھانا کیا، اور تمام بنو ہاشم کے لوگ جو ہے وہ اس کھانے میں شریک ہوئے. تو کھانا کھلانے کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے بلایا اور سب کے سامنے کچھ سوالات کیے کہ عبد المطلب کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ وہ ڈر رہے تھے اور ڈر کے انہوں نے اپنا کوئی بیان بدل لینا تھا. انہیں قرآن مجید کی ایک آیت سنا دی، کہا کہ ابو طالب کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی کہ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، جو مجھے اللہ کا رسول مانے گا وہ مسلمان ہے، اسی کے لیے کامیابی ہے، اسی کے لیے عافیت ہے اور نجات ہے، اور جو مجھے نہیں مانتا اللہ کا رسول اس کے لیے کوئی نجات نہیں. تو اس نے بنو ہاشم کو متوجہ کیا کہ دیکھو یہ تمہارے بڑوں کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ ہی از آؤٹ، میں اس کو بنو ہاشم میں سے نکالتا ہوں. اب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ
یہ ایک قبیلے کا شہر ہے، یہاں پر کرشی رہ سکتا ہے یا کرشی کا غلام رہ سکتا ہے؟ غلام تو اب تھے نہیں۔ اب چونکہ خاندان بنو ہاشم سے نکل گئے، اور خاندان بنو ہاشم کس کا خاندان ہے؟ قریش کا خاندان ہے، قریش میں سے نکل گئے۔ اب ایک ایمرجنسی کی کیفیت ہو گئی، تو یہ واحد موقع ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، صرف حضرت زید ابن حارثہ جو آپ کے آزاد کردہ غلام ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو آپ وہاں سے طائف تشریف لے گئے، اور طائف میں جا کر وہاں کے 3 سرداروں سے ملے جو بھائی تھے، اور ان کی ایک اچھی ریپیوٹ تھی کہ یہ شریف آدمی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، وڈیرا جو ہوتا ہے وہ شریف آدمی بھی ہو تو بھی اندر سے وڈیرا ضرور ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے وڈیرا پن دکھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بڑا توہین آمیز سلوک تھا۔ یہی سمجھے نا، یہ 3 بھائی بیٹھے ہیں اور نئی بات بول رہے ہیں، کوئی کچھ بکواس کر رہا ہے، کوئی کچھ بکواس کر رہا ہے۔ آپ نے جا کے اپنا تعارف کروایا، جانتے بھی تھے ظاہر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے مکہ مکرمہ میں 10 سال سے زائد ہو چکے تھے، 11واں سال جا رہا تھا، اور پتا تھا اب گئے ہیں آپ اس کی خدمت ہے، اور آپ نے کہا میں اللہ کے رسول ہوں اور میں تم سے تعاون چاہتا ہوں۔ ایک نے کہا کہ تم سے تو میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا، دوسرے نے کہا ہاں اللہ کے پاس تیرے سوا کوئی بندہ نہیں تھا رسول بنانے کے لیے۔ یتیم، تنگ دست، وہ فلانا سردار نہیں تھا اس کو رسول بنا دیا ہوتا، وہ فلانا نہیں تھا اس کو بنا دیا ہوتا، تم ہی رہ گئے تھے۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، کہ 2 ہی امکانات ہیں، یا تم سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ اگر جھوٹے ہو تو میری شان کے خلاف ہے، میری توہین ہے کہ میں ایک جھوٹے آدمی سے بات کروں، نعوذ باللہ۔ ذرا اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر رکھ کے دیکھیے گا، اللہ کا سچا پیغمبر جن کو اپنے رسول ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس کو یہ ٹریٹمنٹ مل رہا ہو۔ اور تیسرے بھائی نے گاؤں کے، بستی کے چھوکروں کو پیچھے لگایا کہ ذرا اس پر پتھراؤ کرو، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی کی ہڈی کو نشانہ بنایا ہے، پنڈلی کی ہڈی کو، یعنی جسم کی سب سے سینسٹیو ہڈی غالباً وہی ہے کہ گھر میں گھومتے ہوئے کہیں فرنیچر کے ساتھ پنڈلی ٹچ ہو جائے نا، جان نکل جاتی ہے انسان کی۔ اور وہاں کیا ہوا، پتھر مارے گئے، آپ کے ٹانگوں سے خون بہہ گیا بہت زیادہ، اتنا بہہ گیا کہ آپ پر غشی طاری ہوئی، یعنی ایک ہوتی ہے نا بے ہوشی جلدی طاری ہوتی ہے جب انسان کا پھر بلڈ پریشر کم ہوتا ہے۔ تو آپ بیٹھے، 2 نوجوان آئے، انہوں نے آپ کی بغلوں میں ہاتھ دے کر آپ کو اٹھا دیا کہ یہاں نہیں بیٹھو، چلو بھاگو یہاں سے۔ تو حضرت سعد، حضرت کیا نام تھا آپ کے غلام کا، زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پھر آپ کو اٹھا کے لے کے آئے ہیں باہر ایک باغ میں۔ وہ باغ جو تھا وہ عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا، انگوروں کا، تو وہ آپ کو وہاں باغ میں لے کے آئے ہیں۔ پھر عتبہ نے اپنے غلام کے ہاتھ انگور بھیجے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پھر آپ کو ہوش آیا ہے، یعنی پوری طرح انکانشیس تو ہوئے نہیں تھے، لیکن وہ جو نیم بے ہوشی سے طاری ہوئی تھی، آپ ذرا کانشیس ہوئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایک عجیب مناجات کی ہے۔ عام طور پر ہماری جو ٹیکسٹ بک سیرہ ہے اس میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، یعنی ایک آسپیکٹ کا تذکرہ ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو لے کے آئے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان 2 پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو پیس دوں۔ آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں، بالکل ٹھیک بات ہے وہ بھی، لیکن آپ کا دل کتنا دکھا تھا اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناجات کی ہے، فرمایا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسے یقین ہوگا
کہ اگر اللہ تعالیٰ اجازت نہ دیتا تو یہ میرا بال بھی بیکا نہ کر سکتے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے ہوا. لہذا شکوہ ان سے نہیں کیا. ان کے بارے میں تو کہا تھا شاید ان کی اولاد ہی مان لے آئے. شکوہ سیدھا اللہ تعالیٰ سے کیا ہے. اور پھر وہی ہوا جس کو جو ہونا چاہیے تھا کہ افلاک سے نالوں کا آتا ہے جواب آخر. اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر. تو پھر اللہ تعالیٰ نے معراج آپ کو کرائی ہے، بلایا ہے پاس. محاورتاً کہہ رہا ہوں، آپ کے آنسو پوچھنے کے لیے، آپ کو گلے لگانے کے لیے، آپ کو تھپکی دینے کے لیے کہ یہ میری اسٹریٹجیز ہیں. دیکھو میں نے یوسف کو وہاں تک پہنچانے کے لیے اس کو کنویں میں بھی پھینکوایا تھا، غلام بھی بنوایا تھا، الزام بھی لگوایا تھا، جیل میں قید بھی کروایا تھا، لیکن پھر پہنچایا کہاں تھا؟ میں تیرے ساتھ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں چھوڑا نہیں ہے، جاؤ. اور پھر 27 رجب کو معراج ہوئی ہے 11 نبوی میں، تو اس کے 5ویں مہینے میں اللہ تعالیٰ نے پھر وہ کھڑکی کھول دی. یعنی مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو کام لینا تھا وہ لے لیا. اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور بستی، 2 اور خاندان تیار کر لیے، 2 اور قبیلے تیار کر لیے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسائلم پرووائڈ کی. یہ مدینے کے رہنے والے 2 قبیلے اوس اور خزرج تھے. ان کے چند افراد سے آپ ملے رات کے اندھیرے میں حج کے دوران مینا میں، اور انہیں تعارف کروایا. وہ پہچان گئے. تو یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں، آؤ ہم یہودیوں سے پہلے ایمان لے آئے. وہ ایمان لے آئے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے لیے دروازے کھول دیے سارے. اگلے سال 12 افراد آئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، حضرت مصعب کو لے کے گئے قرآن مجید پڑھانے والا کے طور پر. اور پھر اگلے سال 75 افراد آئے اور آپ کے لیے پیشکش لے کے آئے کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو نکال دیا ہے، آئیے ہم آپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اپنے بچوں کی طرح ہم آپ کی حفاظت کریں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعوت قبول فرمائی. اور پھر ذی الحج کے بعد محرم، صفر اور تیسرا مہینہ ربیع الاول کا ہے، وہ ہجرت ہو گئی. موضوع کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شخصیت، آپ کی پوری زندگی اسوہ حسنہ ہے. اب ہمارے لیے نمونہ کیا ہے کہ اگر ہم واقعی کوئی سیریس کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کام جو ہے وہ صرف ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتا. آپ جب میدان میں آئیں گے تو مخالفت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے پیغمبر، اپنے پیارے محبوب کو ایگزیمپٹ نہیں کیا. تو پھر مجھے بھی یہ ایزیوم نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے کوئی خاص پروٹیکشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوگی، اور مجھے نہ میرا کوئی دانت ٹوٹے گا، نہ میرا چہرہ زخمی ہوگا، نہ میرا کوئی فریکچر ہوگا. یہ سب کچھ کے لیے اگر میں تیار نہیں ہوں تو پھر مجھے گھر بیٹھنا چاہیے، مجھے دین کی بات کرنی نہیں چاہیے. اور بڑا عجیب معاملہ ہے ہمارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض سنتوں کے بارے میں اختلاف ہے. رفع یدین کرنا کہ نہیں کرنا اختلاف ہے نا. آمین اونچی کہنی ہے کہ نیچی کہنی ہے، اس پر تو ہم لڑتے رہتے ہیں. لیکن آپ کی بعض سنتیں متفق علیہ ہیں، کسی کو شک نہیں. اس پر ہم سلام کر کے آگے گزر جاتے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں. تو کیا یہ سنت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم نے بھی کبھی پریکٹس کر کے دیکھا. لیکن سچ پوچھئے، میں آپ سے سچ کہتا ہوں، کبھی اس کو بھی ٹرائی کر کے دیکھیے، اس سنت پر بھی عمل کر کے دیکھیے کہ جو آپ کو تنگ کرے آپ اس کے لیے دعا کریں، جو آپ کو گالی دے آپ اس کے لیے خیر کا کلمہ کہیے. اللہ کے رسول کی سنت سمجھ کر، جی نہ بھی چاہے تو بھی کر کے دیکھیے گا. انشاءاللہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی اس پر عمل کریں گے تو آپ کو اس کی برکت جو ہے اس کا احساس ہوگا. آپ اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کریں گے صرف اتنی سی بات پر کہ کسی نے آپ کو گالی دی. آپ کو بھی زبان اللہ نے دی تھی، آپ اس سے بڑی گالی اسے دے سکتے تھے، لیکن آپ گالی دینے کی بجائے
اسے کہہ دے بھائی اللہ تمہارا بھلا کرے. تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے بھی کہہ دیں کہ یا اللہ میں اس کو معاف کر دیتا ہوں, تو بھی اسے معاف کر دے اور مجھے بھی معاف کر دے, اس لیے کہ معافی جو ہے وہ میری اور آپ کی سب کی ضرورت ہے. اگر میں آج کسی کو معاف کروں گا تو کل اللہ تعالیٰ شاید مجھے بھی معاف کر دے, تو اس امید سے معاف کر دیں. لیکن یہ کر کے دیکھنے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ